عملیات کے حوالے سے ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ اسے سرے سے مانتے ہی نہیں، انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے مسبب حقیقی کا درجہ دے کر یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ یہی ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں شریعت نے اعتدال سکھلایا ہے اور اعتدال کا درس دیا ہے۔ عملیات کے بارے میں بنیادی طور پر جو اصول ہے وہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے دوائی لیتا ہے، حکیم کے پاس جا کر اس سے علاج کرواتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ عامل کے پاس جا کر اس سے تعویذ لیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے والا بندہ دوائی کو اگر یہ سمجھ لے کہ مجھے یہی شفا دے گی، حکیم کے پاس جانے والا بندہ اگر یہ سمجھ لے کہ یہ جو دوائی میں استعمال کر رہا ہوں اسی سے مجھے شفا ملے گی، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ عامل کے پاس جا کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے شفا دے گا، تو یہ تمام صورتیں ناجائز ہیں، درست نہیں بلکہ شرک ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ بطور علاج کے سبب کے طور پر دوائی استعمال کرے، حکیم کا علاج استعمال کرے، عامل کا تعویذ استعمال کرے، لیکن مسبب حقیقی اللہ کو جانتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو یہ درست ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر اتنی بنیادی بات کوئی بندہ سمجھ لے اور اس کے مطابق علاج کرے یا علاج کروائے تو یہ چیز درست ہے، اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری کے اندر 3 شرطیں لکھی ہیں علاج کی، اور ان میں سے بنیادی طور پر جو ان کی شرائط ہیں وہ علامہ شوکانی نے بھی لکھی ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لکھی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی لکھی ہیں، مولانا یوسف دہانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہیں۔ تقریباً سبھی احباب، سبھی علماء جو قریب کے ہیں، ہم سے پہلے کے ہیں، ہمارے موجودہ زمانے کے اکابر ہیں، ان سب نے وہ شرائط لکھی ہیں۔ اگر بندہ ان شرائط کے مطابق علاج کرتا ہے یا علاج کرواتا ہے تو یہ علاج کروانا درست ہے، اور وہ بنیادی شرطیں 3 ہیں۔ نمبر 1 کہ جو تعویذ ہو یا جو علاج ہو اس کو کتاب اللہ سے، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں سے، یا نمبر 2 ایسے معانی، ایسے الفاظ سے بندہ تعویذ لکھے جو عربی پر مشتمل ہوں یا ان کے معانی معلوم ہوں، اور نمبر 3 ان کے اندر کسی قسم کے شرکیہ الفاظ نہ ہوں، تو ایسی صورت میں تعویذ لکھنا، تعویذ دینا شرعاً جائز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ وہ اپنے جو بچے ہوتے تھے بالغ، ان کو ایک دعا سکھلایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، اور جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان کے گلے کے اندر یہ دعا لکھ کر لٹکایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فی نفسی ہی تعویذ لٹکانا، گلے کے اندر پہنانا ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اب تعویذ پہن لیا، اب میں ٹھیک ہی رہوں گا، اللہ کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی، تو یہ چیز درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے علماء کرام نے اس بات کو منع فرمایا۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں عملیات سکھائی، اور سکھانے کے بعد جو بنیادی طور پر ہمیں چیز بتلائی وہ یہی تھی کہ جب کسی کو علاج دیں تو سب سے پہلے تمہاری نگاہ اللہ کی طرف جانی چاہیے، تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی سوا شفا کوئی نہیں دے سکتا، ایک پتا بھی اپنی مرضی سے زمین کے اوپر نہیں گر سکتا، وہ اللہ رب العزت کی مرضی اور علم کے مطابق آتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی بندے کو شفا ملتی ہے تو شفا اللہ کی مرضی سے ملتی ہے، اللہ جب چاہیں کسی کو شفا دے دے اور جب چاہیں کسی کو شفا نہ دے، جیسے روایات کے اندر آتا ہے، مشکات میں روایت موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جب کسی آدمی کو شفا دینا چاہتے تو وہ درمیان میں جو فرشتہ حائل ہوتا ہے بیماری اور دوائی کے، اللہ رب العزت اس کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں، دوائی اپنی جگہ پر پہنچتی ہے اور اللہ رب العزت اسے شفا نصیب فرماتے ہیں۔ اور جسے شفا نہ دینا چاہیں، درمیان میں وہ فرشتہ حائل ہوتا ہے، بندہ دوائی استعمال کرتا رہتا ہے لیکن اسے شفا نہیں ملتی۔ معلوم یہ ہوا کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عملیات سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے، اس حوالے سے ہمارا معاشرہ واقعتاً جیسے میں نے پہلے عرض کیا افراط و تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ تو اس چیز کو لازم سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو بالکل ناجائز سمجھتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے علماء نے بھی اس کو عملیات سے وابستگی کو درست نہیں کہا اور علماء کرام کو اس بات سے منع فرمایا۔ ہمیں ہمارے بڑوں نے ایک بات بتلائی اور فرمایا کہ دیکھو کہ اگر کوئی بندہ عملیات سیکھ کر اپنی زندگی کا مقصد ہی یہی بنا لیتا ہے،
باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مقصد بھی یہی، اس کی ضرورت بھی یہی، اس کا مشغلہ بھی یہی، تب تو یہ چیز درست نہیں ہے، اور وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، دین کے کسی کام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، تب تو یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عملیات سیکھتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو، دیندار لوگوں کو، اچھے عقائد سے وابستہ لوگوں کو، اچھے اخلاق والے لوگوں کو اس لائن میں ضرور آنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے معاشرے سے واقف ہیں، کیا کچھ عملیات کے نام پر نہیں ہوتا، عقائد کا بیڑا غرق عملیات کے نام پر ہوتا ہے، بلکہ نفسیاتی طور پر انسان کو اتنا متاثر کر دیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل میرے پاس ایک مشہور گھرانے کے افراد آئے، بلکہ ان کا پورا خاندان آیا، اور میں جن کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ بہت بڑی ہستی تھی، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے گھر کے پورا خاندان میرے پاس آیا، اور جب آئے تو انہوں نے ایک بات کہی جس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم پر ایسا جادو ہوا ہے کہ جو کبھی ہم درست ہو ہی نہیں سکتے، یہ جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ جب ان کو دیکھا گیا جادو کے کوئی اثرات تھے ہی نہیں، وہ نفسیاتی طور پر عاملوں نے انہیں اتنا متاثر کر دیا تھا کہ جس عامل کے پاس بھی جاتے تو عامل یہی کہتا کہ آپ پر بہت سخت جادو ہے، دوسرے کے پاس جاتے وہ یہی کہتا کہ آپ پر بہت سخت جادو ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ذہنی طور پر اتنے متاثر ہو چکے ہیں، وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، اب ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ہم کبھی زندگی میں ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے۔ اب آپ بتلائیے، ایسے عامل معاشرے کے لیے ناسور نہیں ہے کہ جو آدمی آپ کے پاس اس نیت سے آیا تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور کچھ تسلی کا سامان لے کر آؤں، کچھ راحت ملے، کچھ سکون ملے، اور جب واپس آتے ہیں تو ان کا نظریہ یہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسا کرنے والے عامل عوام کی نظریاتی طور پر بھی اور عوام کو ذہنی طور پر بھی ان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی عاملوں کے چکر میں رہتا ہے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی تیسرے کے پاس، اور اس کی ساری زندگی اسی چیز کے اندر گزر جاتی ہے۔ عملیات ضرور سیکھنی چاہیے، اور عملیات کے اندر سب سے بنیادی طور پر جو بات ہے وہ یہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ جو بندہ آپ کے پاس آئے، ہمارے بڑوں نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی نگاہ اللہ کی طرف متوجہ کریں اور اسے یہ بتلائیں کہ شفا اللہ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے حوصلہ دیں، اسے کہیں کہ دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بیماریاں ہیں اللہ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے، وہ چاہے جسمانی بیماری ہو، ہر کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اللہ رب العزت نے اس کے لیے شفا کا ذریعہ رکھا ہے، اللہ پاک شفا دیتے ہیں، سبب رکھے ہیں، اسباب رکھے ہیں، اسی طریقے سے اللہ آپ کو بھی شفا دیں گے۔ ایسی کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن عامل کیا کرتے ہیں؟ کوئی بندہ آیا اور اسے کہتے ہیں کہ آپ پر بہت سخت جادو ہے، اور یہ کہتے کیوں ہیں؟ اسے ڈراتے کیوں ہیں؟ ڈراتے اس لیے ہیں تاکہ وہ بندہ ڈر جائے، اور ڈرنے کی وجہ سے عامل جو چاہے اس سے اپنی مرضی کی بات منوا سکے۔ تو یہ آپ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، آپ نے بھی ایسے احباب دیکھے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ آ رہا ہے، معاشرے کے اندر عملیات کے بارے میں غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ غلط چیز ہے۔ دیکھیے، آپ بھی اور میں بھی اس معاشرے کے افراد ہیں، ہمیں اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے بہتر اقدامات کرنے ہوں گے۔ ہمیں چاہیے تو جو عامل ہیں وہ ان کے پاس جو عوام آئے ان کی نگاہ اللہ سے نہ ہٹائیں، ان کو اللہ کی جانب متوجہ کریں، اور جو عام احباب ہیں، افراد ہیں، جو دنیا کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، علاج کرواتے ہیں، ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ ایسے عامل کا انتخاب کریں کہ جو تمہارے عقائد کو بھی برباد نہ کرے اور تمہیں نفسیاتی مریض نہ بنائے۔ اور عملیات کے حوالے سے سب سے بڑا عمل ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتلایا وہ یہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر مسنون اعمال کو اپنائیں، صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھیں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مواقع پر جو دعائیں منقول ہیں ان دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنی حفاظت کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آپ سب سے بنیادی طور پر جن اعمال کی آپ کو ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کردہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول جتنی دعائیں ہیں، جتنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے مختلف مواقع پر دعائیں منقول ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور پھر اگر زندگی کے اندر اس قسم کے حالات آتے ہیں تو کسی اچھے عامل کا انتخاب کریں، اس عامل کے پاس جائیں، اس سے علاج کروائیں، اس عامل کو دیکھیں کہ وہ عامل آپ کے نظریات کو نہ بگاڑ دے، اس عامل کو دیکھیں کہ وہ آپ کو نفسیاتی مریض نہ بنا دے۔ رہی یہ بات کہ اس کے اوپر وہ اجرت کا مطالبہ کرتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اجرت دینا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ ہاں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے
علاج کیا اور اجرت کا باقاعدہ مطالبہ کیا اور انہوں نے کئی بکریاں اجرت کے طور پر لی. اس لیے علماء نے اس کا جواز لکھا ہے اور بہت ساری کتابوں کے اندر اس کا جواز ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو بنیادی طور پر بات ہے وہ یہی ہے کہ جس عامل کا ہم انتخاب کریں یا عملیات ہم سیکھیں تو ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے کہ جو تمہاری رہنمائی کرے صحیح طور پر. اب مجھے عملیات سیکھے ہوئے کئی سال گزر چکے، لیکن آج بھی الحمدللہ ہمارے اساتذہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ چیز درست ہے، ہمیں بتلاتے ہیں کہ یہ چیز درست نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود انہوں نے تربیت پائی تھی اچھے اساتذہ سے، اچھے مشائخ سے، اچھے بزرگوں سے انہوں نے عملیات سیکھی، اور آج الحمدللہ ہمارا سلسلہ اس طریقے سے چل رہا ہے. تو اس لیے عوام اس حوالے سے بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہے. میں عوام سے بھی اور جتنے عامل ہیں ان سب سے التجا کرتا ہوں، دیکھیے ہماری ذات دنیا کے اندر کچھ عرصے تک ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، ہماری نگاہ اللہ سے ہٹ گئی اور ہم نے دنیا کے اسباب کو مسبب سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ حقیقت میں سب کچھ کرنے والی چیزیں یہ سارے کے سارے اسباب ہیں، چاہے وہ تعویذ کی صورت میں ہو، چاہے وہ دوائی کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کی صورت میں ہو، انجیکشن کی صورت میں ہو، ہم نے انہیں اگر حقیقت میں اسباب کا درجہ نہ دیا بلکہ ہم نے ان کو درجہ دیا مسبب کا، تو ہمارا عقیدہ برباد ہو جائے گا. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی نگاہ اللہ کی طرف رکھیں اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بنائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم علاج کروائیں تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اللہ کریم آپ کو اور دنیا کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں سب کی جتنی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.